वो भी डरी हुई है। नहीं तो ये जुल्म कौन करता है कि लोगों पर लाठी चार्ज कर दो और थोड़े से लोग भी बैठे हों तो उनके पीछे आप उनके ऊपर जुल्म करो। तो इसलिए अगर उन्होंने इमरान खान ने पिछली दफ़ा क्या पैगाम दिया था, उन्होंने, क्योंकि आपको पता है नौरीन न्याजी के बेटे को 10 साल मिलिट्री जेल से कैद हुई है। डॉक्टर उज़मा और मेरे ऊपर कितने केसेस हैं, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट्स हैं, मेरे दोनों बेटों को भी उठा लिया। लेकिन इमरान खान ने बड़ा सख्ती से फिर से पैगाम दिया है कि जो केपी के इलाकों में ये जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये बंद होना चाहिए। पहले ही वहाँ पे सैलाब आया हुआ है और आप ये ऑपरेशन इसको बंद करें। इसके बहुत सख्त खिलाफ हैं और जो ड्रोन हमले हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हों, चाहे अफ़गानिस्तान जो कह रहे हैं कि हमारे हो रहे हैं, वो ये बंद होने चाहिए। और उन्होंने फिर से हदायत भेजी है कि ये बिल्कुल ऑपरेशन बंद। पहला जो था ना, उन्होंने हमारे जो सैलाब आया हुआ है उसके ऊपर बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारे सैलाब आ रहे हैं, आज आपको पता चलेगा कि बिलियन ट्री सुनामी जिसको हम कहते थे कि दरख्त लगाओ, वो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये दरख्त ही हैं जो हमारी माहौलियात को ठीक कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा कि इसको जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का भी अपडेट मिलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने वो भी अनाउंस किया हुआ था मैं जेल में जाने से पहले कि 10 बिलियन की तरफ वो जा रहे थे 2022 में। 10 बिलियन का उन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किया था। देखें, जो दरख्त हैं, आज आपको पता चल रहा है जो ऊपर से लैंडस्लाइड्स हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं, और जो जानी नुकसान, माली नुकसान, ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ऊपर से आपने जब दरख्त काटेंगे, और अगर बचत हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि ये दरख्त जो है ये बड़े हो गए हैं। इमरान खान ये भी चाह रहे थे कि जो अब जो जितने साइज़ के दरख्त हो गए हैं वो भी दिखाए जाएं। और आपको ये पता है ना कि IUCN जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने इसका ऑडिट किया हुआ है और दुनिया में पहचाना गया है कि जो बिलियन ट्री सुनामी थी, इसमें एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा काम किसी मुल्क ने किया था, पाकिस्तान इस बिलियन ट्री की वजह से, बिलियन ट्री जो उगाए गए थे इसकी वजह से पहचाना गया था। तो ये जो बिलियन ट्रीज जो दरख्त लगे थे, ये काफ़ी इन्होंने पाकिस्तान की, और ये जो ऊपर से जो फ्लड्स आए हैं, जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं, काफ़ी बचत इन्होंने की है इस वक्त। और जो पंजाब के फ्लड्स हैं उन्होंने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग जो सब बाहर निकलें मदद करने के लिए। वो तो मैंने भी कहा था कि देखें, हमने फ्लड्स में ये जो सैलाब पहले जब 2010 का आया था, बहुत बड़ा सैलाब था, उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान के इदारे, चाहे फ़ौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे महकमे हो, ये अकेले नहीं कर सकते। हम सबको, तब भी सारे पाकिस्तानी निकले थे और उन्होंने अपना हिस्सा डाला था मदद करने में। तो अब भी सारे पाकिस्तानियों को खाना चाहे गाड़ियों में भर के ले जाएं, जितने लोग मदद कर सकें सैलाब ज़दगान की मदद करें। अपने अपने शहरों में जो नहीं डूबे हुए वो निकल के मदद करें। एक ये हो गया। दूसरा जो उनका पॉइंट था वो था अफ़गानिस्तान के ज़लज़ले के लिए। वहाँ पे भी उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की बात हो गई है वहाँ पे भी अफ़गानिस्तान में। और उन्होंने कहा कि देखो, इस वक्त अफ़गानिस्तान हमारा मुसलमान भाई हैं और हमें इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और मुझे बड़ा दुख है कि ज़बरदस्ती धक्के दे के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। और अफ़गानी, एक तरफ वहाँ पे ज़लज़ला आया हुआ है, दूसरी तरफ आप उनको यहाँ पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। ये वक्त ये है कि हमें अफ़गानिस्तान में अपने लोगों की, उनके भाइयों की, बच्चों की, ख़वातीन की मदद करनी है। और तीसरा जो पॉइंट था उनका था, मैं क्या, मैं पार्टी वाला था, क्या था तीसरा, इलेक्शन। हाँ, एक उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जिन लोगों ने अपनी सीटें उनके इमरान खान के हदायत पे उन्होंने छोड़ दी, और उन्होंने जो खड़े होने लगे थे उन्होंने खुद ही पीछे विड्रॉ कर लिए। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनका साथ दें जिनकी सीटें ली गई हैं, जिनकी क्या कहते हैं, एक तो उनको गलत सज़ाएं दी गई हैं और साथ ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और ये बिल्कुल गलत है और उनके लिए
کھڑے ہونا چاہیے, اور جو قومی اور سینٹ میں, ہاں سب کے لیے کہا ہے. اور چوتھی چیز تھی کہ جن لوگوں نے وہ بڑے خوش ہوئے سن کے, انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ساروں نے کمیٹی سے وڈرا کر لیا, سارے جو ممبرز ہیں. اب ان کو پتہ چلا ہے کہ جو کیا اسپیکر ہے ایاز صادق, وہ ان کے استعفے قبول نہیں کر رہا ہے. ہاں, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو, جتنی مراد جو ملتی ہیں ساتھ, گاڑیاں اور کیا چابیاں, وہ دفتر, سارا کچھ ان کو واپس کر دو. اور انہوں نے یہ بھی اپریشیٹ کیا بیرسٹر گوہر کو کہ انہوں نے اسپیچ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے نیشنل اسمبلی کا سیشن, اور جو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی اسمبلی میں نہ بیٹھو اور باہر جا کر اسمبلی لگاؤ, اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا کہ جو کمیٹیاں ہیں ان سے استعفے دے دیں, جو پریشر کریٹ کرنا تھا وہ پریشر کریٹ ہو نہیں سکا, استعفے دیے گئے, اسمبلیوں سے باہر ہو گئے. خان صاحب نے تو خوشی کا اظہار کر دیا اور وہ پریشر کریٹ نہیں ہو سکا. ذرا اس کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھیں ایک اور چیز, اور عمران خان نے بڑا سختی سے پھر سے پیغام دیا ہے کہ جو کے پی کے علاقوں میں یہ جو دہشت گردی کے خلاف یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے. پہلے ہی وہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے, اور آپ یہ آپریشن اس کو بند کریں. اس کے بہت سخت خلاف ہیں, اور جو ڈرون حملے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہوں, چاہے افغانستان جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہو رہے ہیں, وہ یہ بند ہونے چاہیے. اور انہوں نے پھر سے ہدایت بھیجی ہے کہ یہ بالکل آپریشن بند, ہر حالت میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کو بند کریں. اور اس پہ اور سوری یہ بتا رہے ہیں کہ اور حکومت اس کے اوپر سٹینڈ لے کہ ہم نے یہاں آپریشن نہیں ہونے علی امیر گنڈا پور نے کل ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کالا باغ ڈیم کے اوپر. خان صاحب کو بتایا تو انہوں نے کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا. احتجاجی تحریک کا کوئی انہوں نے بتایا؟ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے, اس وقت دیکھیں عمران خان قید تنہائی میں, شکر ہے ان کو اخبار مل رہا ہے, لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا تحریک کا اس وقت بتائیں؟ اس وقت پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, افغانستان میں زلزلہ آیا ہوا ہے. بچے کب آ رہے ہیں؟ کوئی ہوئی بات خان صاحب کی ان سے بات کرے گی؟ بچوں کی نہیں, بچے اب ایمبیسی میں جا کر, وہ بھی ایمبیسی میں جائیں گے کیونکہ ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا. انہوں نے برٹش پاسپورٹ پہ ویزا لگانا ہے. برٹش حکومت نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ برٹش پاسپورٹ کے اوپر اگر ویزا لگوائیں گے تو ہم کاؤنسلر سروس دیں گے, کیونکہ پاکستان میں یہاں کے جو منسٹرز ہیں یہاں سے کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر بچے ادھر آئیں گے ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے. اور اس لیے اگر وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی غلط کام کیا تو یہاں مجھے بتا دیں کس کس نے غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اریسٹ ہو گئے. آج آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, کیا ارادہ ہے یہیں بیٹھنے کا یا واپس گھر جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں, اگر ہم یہاں آ کر بیٹھے ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک یہ لاٹھی چارج نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لاٹھی چارج کریں گے تب یہاں سے جائیں گے؟ نہیں تو لاٹھی چارج کرنا کیوں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم جہاں مرضی بیٹھیں. مطلب کیا مطلب ہے؟ یہ ریڈ زون ہے, ہم کوکے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, درخت ہے اس کے نیچے بیٹھے ہیں. یہ کوئی سرکاری جگہ بھی نہیں ہے, نہیں یہ پرائیویٹ جگہ ہے. عدالتی حکم کی جو اس طرح بے تفکیری کی جا رہی ہے, آپ لوگوں کو ملاقات یہ بیٹا کس کا عدالتی حکم اجازت نامہ ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ جی بتاؤ. یہ جو عدالتی حکم کی بے توقیری کر رہی ہے اس وقت پنجاب حکومت, آپ لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی عدالتی حکم کے باوجود, اس بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ اس لیے کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں, یہ عمران خان کی آواز سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس کا ایک چھوٹا سا پیغام بھی باہر نہ آ جائے. یہ ان کو 2 سال میں یہ سوچا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال لیں گے تو لوگ بھول جائیں گے نا عمران خان کو. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے لیے پورا ملک کیا پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے, اور اب اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو ان کے پاس تو 17 سیٹیں بھی اب نہیں بچی ہیں. اگر وہ 17 سیٹیں ملی تھیں وہ بھی نہیں بچی. اب یہ نون لیگ بھی ڈری ہوئی ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ڈری ہوئی ہے. نہیں تو یہ ظلم, وہ بھی ڈری ہوئی ہے. نہیں تو یہ ظلم کون کرتا ہے کہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کر دو اور تھوڑے سے لوگ بھی بیٹھے ہوں تو ان کے پیچھے آپ ان کے اوپر ظلم کرو. تو اس لیے اگر انہوں نے عمران خان نے پچھلی دفعہ کیا پیغام دیا تھا, انہوں نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نوری نیازی کے بیٹے کو 10 سال ملٹری جیل سے قید ہوئی ہے. ڈاکٹر عظمیٰ اور میرے اوپر کتنے کیسز ہیں, میرے اوپر اریسٹ وارنٹس ہیں, میرے دونوں بیٹوں کو بھی اٹھا لیا. لیکن عمران خان نے کہا میری ساری فیملی کو اگر اٹھا لیں
میں پھر بھی ان کے ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا اور اپنے موقف پہ قائم ہوں. میڈم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کل مطیع اللہ جان نے بہت اہم دیکھیں انکشافات کیے. میری بات سنیں, تو آج گوہر صاحب جب جیل سے باہر آئے تو ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کوئی. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو کہاں سے انفارمیشن مل رہی ہے؟ ایجنسی دے رہی ہوگی نا, کیونکہ اور اندر تو کوئی بھی نہیں ہے, یا پولیس دے رہی ہوگی یا ایجنسی, اور یہ سب جھوٹ ہے. ہم بھی گئے ہیں ٹیوزڈے کو, بالکل ٹھیک تھے. ایک کا آنکھ پہ انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا بلر ہوتا ہے, تو اس کا چیک اپ ہوا ہے. اس کے لیے ان کا ایک جو ریڈنگ گلاسز ہیں اس کا ایک, اور پڑھتے وقت اس کا ایک نمبر تبدیل ہوا ہے یہ, اور انہوں نے آئی ڈراپس دی ہیں کیونکہ اسٹرین پڑ رہا تھا, کیونکہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں, اس کا اسٹرین تھا, اس کی وجہ سے نمبر اس کا تبدیل کیا ڈاکٹر نے, وہ جو آئی اسپیشلسٹ, اور ایک آئی ڈراپس دیے بس. اور ماشاءاللہ بالکل صحت ٹھیک تھی. اور ہم نے بیرسٹر گوہر کو اور ظہیر عباس کو کہا آپ جب میڈیا کے سامنے جائیں آپ گواہ کے طور پہ بتائیں کہ عمران خان کی صحت کیسی تھی. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کی صحت بہت اچھی ہے. اور عمران خان کو اب 2 سال کے بعد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو گیا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ میں وہ یقین رکھنے والے ایمان والے انسان ہیں. ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا عمران خان کو, لیکن ایک مضبوط ایمان والا انسان شخصیت ہو تو وہ یہ بھی ٹائم گزار لیتے ہیں. اور وہ اپنی صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے, مضبوط ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کو یہ جو 14 سال قید اور 10 سال قید ہے یہ ہوا میں اڑ جائیں گی. ابھی انشاءاللہ ہم سارے جو کھڑے ہیں, یہ آپ کو یہاں سے تھوڑے سے, آپ کا خیال ہے تھوڑے سے 1000 بندہ کھڑا ہوگا. یہ جو پاکستانی تیاری کر رہے ہیں اپنا اتنے عظیم لیڈر کو اور باقی جو ناجائز قید میں, انشاءاللہ ہم سارے یہاں موجود آ جائیں. یہ وقت جلد آنے والا ہے کہ اللہ کی بھی مرضی اور اللہ کا بھی پلان ہے. اور سب سے بڑی چیز دیکھیں, عمران خان کے لیے دنیا میں دعائیں ہوتی ہیں. آج تک مجھے کوئی ایک ان میں سے بتا دیں ان کے لیے کوئی دعا کرتا ہے, گھر والے بھی نہیں کرتے ہوں گے. عمران خان کے لیے دنیا, خانہ کعبہ, کربلا, امریکہ, جہاں سے سنے لوگ کہتے ہیں جی تہجد میں ہماری مائیں دعائیں کر رہی ہے. کوئی ماں کسی کے اپنے بچوں کے علاوہ نہیں کرتی. عمران خان کے لیے دعائیں ہیں, اور میں عمران خان کو یہ بتا کے آئی تھی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے, آپ کے لیے اتنی دعائیں ہیں, اور جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اتنی بددعائیں ہیں. غزہ میں اور فلسطین میں بھی دعائیں, سب جگہ اللہ کروا رہے ہیں. اور انشاءاللہ عمران خان صحت کے ساتھ, زندگی صحت کے ساتھ باہر آئیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گے. آپ دیکھیے. انشاءاللہ. شکریہ.